علی بھائی اگلا سوال ہے، ہمارے چند دوست ہیں جو جاوید احمد غامدی صاحب کے افکار سے کافی متاثر ہیں۔ ان کے نزدیک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے کہ قیامت تک جو بھی شخص ظلماً کسی کو قتل کر لے گا اس کے گناہ کا وبال حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے پر بھی ہوگا، کیونکہ وہ اس گناہ کے کام کا بانی تھا۔ جبکہ قرآن حکیم میں کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ پلیز اس حوالے سے کوئی آیت مبارک ہو جو اس حدیث کی ڈاکٹرائن کو سپورٹ کرتی ہو تو ضرور بتا دیں تاکہ غامدی صاحب کے متاثرین کا علاج ہو سکے۔ دیکھیں جی، غامدی صاحب کے جو متاثرین ہیں نا، وہ خام خواہ خود بھی متاثرین بن جاتے ہیں اور وہ غامدی صاحب کے کھاتے میں باتیں ڈلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس طرح میرے کئی ایک اسٹوڈنٹس ہیں، وہ میں نے اگر 10% گفتگو کی ہے، وہ 7 صفر لگا کے اسے 100% بنا کے خود سے پریزنٹ کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں میں ہی کہہ رہا ہوں۔ میں نے غامدی صاحب سے اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں سنی ہے۔ رہے ان کے اسٹوڈنٹس اگر یہ بات کر رہے ہیں تو اس کو غامدی صاحب کے کھاتے میں ڈالنا ظلم والی بات ہے۔ میرا خیال ہے غامدی صاحب نے قرآن پڑھا ہوا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اس ڈاکٹرن کو قرآن سپورٹ کرتا ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، قرآن میں کئی جگہ یہ آیت آئی ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی جان کسی دوسری جان کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ایبسولوٹلی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اب رہا اس کو کہنا کہ اس آیت سے، قرآن کی اس آیت سے بخاری مسلم کا رد ہو رہا ہے کہ بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ جو حضرت آدم کے بیٹے نے جو پہلا قتل کیا تھا، قیامت تک جتنے لوگ مظلوماً قتل کیے جائیں گے اس کا وبال اس پہ ہوگا، وہ بانی تھا، تو وہ ان کے گناہوں کا بوجھ وہ کیوں اٹھائے گا؟ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اٹھائے گا بلکہ یہ کہ جنہوں نے کیا ان کو بھی پہنچے گا، اس کو اس لیے کہ وہ پائنیئر ہے اس کا۔ ایسا کیوں ہے؟ تو پہلا تو اس کا اصولی جواب ہے، لا تسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ کو نہیں کوئی پوچھ سکتا اس نے یہ رول کیوں رکھا ہے، اس کے علاوہ ہر ایک سے پوچھا جا سکتا ہے۔ مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، اچھی بدعت نہیں، اچھا طریقہ، جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا اور ان کے اپنے ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ اچھا، ثواب کے لیے آپ یہ بات کریں نا تو مان لیں گے کہ جی آپ نے کسی کو نیکی کی بات کی، وہ اس پہ عمل کرتا ہے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، تو گناہ کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ادھر ہمیں بوجھ والی مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک ہی بات ہے جو مختلف اینگل سے ہی ماننے کے لیے تیار ہے، اور اسی مسلم کی حدیث میں اگر کسی نے برائی کا کوئی طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ چلیں گے ان کا وبال اس پہ ہوگا، اور جو خود چل رہے ہیں ان کو بھی چھٹی نہیں ملے گی، ان کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اس کو سپورٹو ڈائریکٹلی کئی آیات ہیں، انڈائریکٹلی کئی آیات ہیں۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 38 میں فرمایا نا، جب کبھی بھی کوئی امت دوزخ میں داخل کی جائے گی وہ اگلی امت کے اوپر لعنت بھیجے گی اور کہے گی اللہ ان کو دگنا عذاب دیں، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مائے گا تم سب کے لیے دگنا ہے۔ سورۃ الاحزاب کے بھی اینڈ پہ ہی آتا ہے، کیونکہ تم بھی تو آنے والوں کے لیے پیش رو بنے تھے، دگنا کیوں ہے؟ خود بھی گمراہ ہوئے، ان کو بھی گمراہ کیا۔ اور واضح اگر آپ دیکھیں قرآن پاک میں 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ کرٹیکلی بالکل کھول کے اللہ تعالیٰ نے اس فلسفے کو بیان کر دیا ہے۔ ایک ہے سورۃ النحل، پارہ نمبر 14 میں اگر آپ آ جائیں، سورۃ النحل ہے تو اس کی آیت نمبر ہے 25 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا 24 اور 5 ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کیا نازل کیا تمہارے رب نے، قالوا اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں یہ تو اگلے لوگوں کی سٹوری ہیں، قرآن کی توہین کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ لوگ پورا بوجھ اٹھائیں گے اپنے ان برے کرتوتوں کا قیامت والے دن، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ، اور ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا بغیر علم، علم کے بغیر۔ تو قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ جو کافروں کے لیڈر ہیں، برائی کے جاری کرنے والے ہیں، وہ اپنے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کا بھی اٹھائیں گے۔ تو یہ قرآن پھر اس کو آپ لے کے آپ کہیں گے یہ اس کے خلاف ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، نہیں، دونوں ڈاکٹرین اپنی جگہ درست ہیں۔ وہ اس صورت میں ہے کہ اگر کسی کا بیٹا نافرمان نکل آیا، باپ نے تو بیچارے نے اچھی تربیت کی تھی، تو وہ بیٹے کے گناہوں کا باپ نہیں اٹھائے گا، لیکن اگر باپ نے غلط تربیت کی تھی تو وہ اٹھائے گا، بیٹا بھی اٹھائے گا اور باپ بھی اٹھائے گا۔ یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ قرآن جو یہ کہتا ہے نا کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی دوسرے نے اگر کوئی گناہ کیا ہے تو اس کا وبال اس پہ ہوگا، یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کے بھی آپ پہ اٹھا لے۔ لیکن اگر گمراہ کرنے والا پیشوا
اپنے فالورز کو گمراہ کرتا ہے پھر وہ اٹھائے گا، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارا جس کو گمراہ کیا اس کا بوجھ بھی وہ اٹھائیں گے. یہ بالکل اللہ تعالیٰ نے واضح فتویٰ بتا دیا. الا ساء ما یزرون، آگاہ ہو جو کتنا ہی برا بوجھ ہے جو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں. اور پھر سورۃ العنکبوت میں تو آپ کو مزید واضح آیت مل جائے گی اس حوالے سے. اب یہ دیکھیں سورہ العنکبوت میں 12 اور 13 نمبر آیت ہے، اس میں واضح یہ پوری یہی ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے. 13 نمبر آیت میں آتا ہے وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اللہ تعالیٰ ہمارا ہے ضرور بھی ضرور یہ بوجھ اٹھائیں گے، اپنا بھی اور ان لوگوں کا بھی بوجھ جن کو اپنے ساتھ انہوں نے گمراہ کیا ہے. وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کو پوچھے گا جو اللہ کے اوپر یہ جھوٹ باندھا کرتے تھے. تو یہ قرآن کی 2 آیات واضح ہیں اس بات کے اوپر. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، اب حضرت اکرمہ بن ابی جہل مسلمان تھے، صحابی، فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہو گئے. سنن نسائی میں پورا ان کا واقعہ آتا ہے جو سمندری طوفان سے بچ کے تھے. جنگ یرموک میں شہید ہوئے ہیں. کفر کی پوری زندگی ہے، اسلام کی ان کی تھوڑی سی زندگی ہے. اب ان کا باپ جو ہے وہ امت کا فرعون تھا، وہ باپ اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھائے گا. اس بیٹے کی نیکیوں کا فائدہ باپ کو نہیں ہونا، باپ کے گناہوں کا وبال بیٹے پہ نہیں ہونا. یہ ہے کانٹیکسٹ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. لیکن جو پیشوا ہے، جو کام کے پائنیئر ہے، وہ قابیل پائنیئر ہے، برے طریقے جاری کرنے والے، بدعت جاری کرنے والے پائنیئر ہیں، ان کو وبال ہوگا. تو قرآن کی ڈاکٹرن میں بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے. یہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں یہ نہیں کرتے ہیں. اگلے دن ایک بھائی کا اکیڈمی میں فون آیا، تو میں بائی چانس وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ کہتے ہیں یہ بات کر لیں. تو وہ میرے ساتھ جھگڑ رہے تھے کہ یہ بخاری مسلم کی حدیث جو ہے نا یہ قرآن کے خلاف ہے، کہ جو آگ میں جل کے مر جائے وہ شہید، جو پیٹ درد سے مر جائے شہید، پانی میں ڈوب کے. میں نے کہا اس میں قرآن کی کہاں سے مخالفت آ گئی؟ وہ کہتا ہے قرآن میں آیا ہے کہ ہم آگ کا عذاب دیں گے تو عذاب ہے، تو جو چیز عذاب ہو وہ شہید کیسے بن جائے گا بندہ؟ میں نے کہا یار وہ عذاب تو اس کے لیے ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مرا ہے، جو بندے نے کی ایگزیکٹ ہی آگ میں جل کے لکھی ہوئی ہے، اس کی کیا آپ اس طریقے سے. میں نے کہا تو رومن امپائرز کی جنگوں میں کتنے صحابہ جو ہیں وہ آگ کے کڑاؤں میں جلا دیے گئے ہیں، تو آپ کہیں گے عذاب میں وہ مر گئے ہیں. ٹھیک ہے، طاعون کے مرض میں کتنے صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، تو وہ کیا معاذ اللہ عذاب میں ہوئے ہیں؟ نہیں، دنیا میں ان کے اوپر تک. وہ تو بخاری مسلم یہ بھی حدیث ہے کہ طاعون کا مرض کافروں کے لیے عذاب ہے، میری امت کے لیے جس کا اس کے لیے رحمت ثابت ہوگا اس کو شہادت کی موت مل جائے گی. جانا تو ہے دنیا سے. وہ کہتا نہیں جی قرآن میں واضح ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے. تو یہ صحابہ کرام کے اوپر اس طرح کا کبھی غلبہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ آگ کا، نہ اس طرح. یہ ساری جھوٹی سٹوریاں ہیں بخاری مسلم کی، یہ تاریخی باتیں ہیں. میں نے کہا آ جاؤ قرآن پہ. نبی الاسلام کے جو دانت شہید ہوئے ہیں، آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی ہے، غزوہ احد کے بارے میں آتا ہے. اور کیا نبی الاسلام کی موجودگی میں کوئی ایمان والا مسئلہ ہو گیا تھا؟ تو شکست کیوں ہوگی؟ کہتے نہیں فتح ہوئی تھی. میں نے کہا فتح کے بعد پھر شکست ہو گئی تھی، فتح تو پہلے ہوئی تھی. تو اب آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے پھر گیا. ہر بات کو اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. اپنی مرضی سے، اپنی سوچ کے ساتھ قرآن و حدیث کو یوں کہنا کہ ٹکرار ہے. آپ یہ کہ میری نظر میں مجھے لگ رہا ہے ٹکرار ہے. ہاں کسی اہل علم سے پوچھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اور یہ میں جو آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں نا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے. اما عائشہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، بخاری میں حدیث ہے کہ یہ جو قرآن میں آیا تھا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو جو کوئی حج عمرے کے لیے جائے تو کوئی حرج نہیں اگر صفا مروہ کی صحیح کرے. تو اس نے کہا اس سے تو مجھے یہی لگتا ہے کہ کر لے تو کوئی حرج نہیں، نہ کرے تب بھی کوئی حرج نہیں. تو اما عائشہ نے پتا کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ تمہارے والا فام تب ہوتا جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اگر تم اس کا طواف نہ بھی کرو تب بھی کوئی حرج نہیں. تب یہ ہوتا ایگزیکٹ 180 ڈگری سٹیٹمنٹ ہوتی. تو وہ اس نے کہا جی کہ دیکھیں اس میں بھی تو یہی مطلب نکل رہا ہے نا کہ کوئی حرج نہیں کر لو. انہوں نے کہا یہ حرج نہیں سے مراد تمہارے والا مطلب نہیں ہے. اصل میں یہ تھا کہ نیو مسلم جو تھے، جو کافروں سے مسلمان ہوئے تھے، قریش مکہ، خصوصاً جو انصار مدینہ تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ صفا اور مروہ کی صحیح کرنا یہ مشرکین عرب کی رسم ہے.
تو اللہ نے فرمایا کہ مشرکین عرب کی ساری رسومات ہی غلط نہیں ہے، کچھ واقعی ان کی اصل موجود ہے. صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ان کا یہ والا عمل درست ہے جو یہ کر رہے ہیں. تو لہٰذا کوئی حرج نہیں اگر کرو. یعنی جو تمہارے دل میں حرج آتا ہے نا کہ شاید مشرکین عرب کی کوئی رسم ہو جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں، نہیں، یہ مشرکین عرب کی وہ رسم ہے جو سنت ابراہیمی ہے اور وہ صحیح طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. مشرکین عرب سب کچھ تو غلط نہیں لے کے چل رہے تھے، ورنہ اللہ کبھی نہ کہتا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. وہ تو مشرکین عرب ہی لے کے چل رہے تھے نا حج کے مہینوں کو. اللہ نے تو نہیں کہا انہوں نے مہینے بدل دیے ہیں، مہینے وہی تھے. یہ ضرور تھا کہ وہ مہینے آگے پیچھے کر دیتے، لیکن یہ وہ مانتے تھے کہ ذوالحجہ کے مہینے میں ہی حج ہونا ہے. شوال کے مہینے سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے تھے، دور دراز سے لوگوں نے آنا ہوتا تھا. شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ یہ سارے حج کے مہینے تھے. تو اس طریقے سے 180 ڈگری سٹیٹمنٹ جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہے. قرآن کی بات حدیث سے ٹکرا رہی ہے یا حدیث کی بات قرآن سے ٹکرا رہی ہے، آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے. یہ اکثر لوگ جو ہے وہ یعنی اپنے ذوق میں سمجھ ہوتے ہیں ہم بڑے قرآن کے ایکسپرٹ ہیں تو اب یہ بات ٹکرا گئی، اس طرح ٹکرانا شروع کر دے تو ہم قرآن کو قرآن سے ٹکرانا شروع کر دیں گے. ایسا نہیں ہوگا، ہر چیز اپنی جگہ پہ درست ہوگی، اس کو اسی فارم کے مطابق سمجھنا. ٹھیک ہو گیا؟